السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں اور کئی راتوں تک ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ انہوں نے میدان کی جانب سفر کیا، جو کہ سیریا اور مصر کے قریب کا شہر تھا۔ ریگستان میں ان کے ساتھ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی اور نہیں تھے۔ کچھ اور تھا تو بس ان کا عقیدہ۔ گرم ریت میں ان کے تلووں کو جلا دیا، لیکن سپاہیوں کے خوف سے انہوں نے پیدل چلنا جاری رکھا۔ اس طرح وہ 8 دن اور 8 راتوں تک چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آخر کار ریگستان کو پار کرنے میں کامیاب رہے اور وہ میدان کے باہری علاقے میں پہنچ گئے۔ کچھ اور دیر پیدل چلنے کے بعد وہ شہر کے ایک ایسی جگہ آ پہنچے جہاں پانی تھا۔ اس پانی کے سوتے کے پاس پہنچتے ہی وہ کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ جیسے ہی سانس میں سانس آئی، انہوں نے غور کیا کہ 2 عورتیں الگ الگ اپنی بھیڑوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ ان سے بہت دور کھڑی تھیں اور لوگوں کو بلانے میں ہچکچا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان عورتوں کو مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا سچے مرد کی طرح انہوں نے پیاس کی پرواہ کرتے بنا ان کے پاس گئے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بڑی بہن نے جواب دیا، ہم تب تک یہاں انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ مرد پانی نہیں پلا لیتے۔ تم لوگ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ہم مجبور ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بھیڑ کا سامنا کر سکیں۔ اگر ہم وہاں آگے جائیں گے تو وہ طاقتور مرد ہمیں پیچھے ڈھکیل دیں گے۔ جب وہ اپنے جانوروں کی پیاس بجھا لیں گے تب ہم ہمارے جانور کو لے کر وہاں جائیں گے۔ یہ ہمارا روز کا کام ہے، ان میں سے ایک بہن نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے مویشیوں کو لے کر اس پانی کے پاس گئے اور آسانی سے وہاں داخل ہو گئے۔ جب وہ پانی تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں نے پانی کو ایک بڑی سی چٹان سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھا لیا اور مویشیوں کو پانی پلانے لگے۔ وہاں کھڑے لوگوں نے جب انہیں ایک ہاتھ سے چٹان کو اٹھاتے دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور وہ پھر درخت کے سائے میں لوٹ آئے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ وہ پانی پینا تو بھول ہی گئے۔ یا اللہ، انہوں نے دعا کی، جو کچھ آپ مجھے نظر دے سکتے ہیں، مجھے اسی کی ضرورت ہوگی۔ جب بیٹیاں روزانہ سے جلدی گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد حیرت میں پڑ گئے۔ بیٹیوں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ نخلستان میں کیا ہوا تھا اور وہ جلدی کیسے پہنچ گئے۔ اب ان کے والد اب اس اجنبی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹی کو اجنبی کے گھر لانے کو بھیجا۔ بیٹی پیغمبر کے پاس آئی اور بولی، ہمارے والد آپ کو آپ کی رحمدلی کے لیے انعام دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ہمارے گھر بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہ گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور انہیں اپنی داستان زندگی سنائی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں مصر کیوں چھوڑنا پڑا۔ بزرگ انسان نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان تاناشاہوں سے دور بھاگنے میں کامیاب ہو پائے۔ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بزرگ آدمی اور ان کے بیٹیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا شریف مزاج بہت پسند آیا۔ انہوں نے انہیں اپنے ساتھ کچھ رہنے کو کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔
میزبان جلد ہی یہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بھروسے مند انسان ہیں۔ ایک دن انہوں نے ان کے پاس گئے اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ان بزرگ نے کہا، تمہیں میرے لیے 8 سالوں تک کام کرنے کے تیار ہونا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اجنبی جگہ پر خود ایک اجنبی تھے، تھکے ہوئے اور اکیلے، لہٰذا انہوں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بزرگ حضرات کی بیٹی سے نکاح کیا اور 10 سالوں تک ان کی مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے گھر اور لوگوں سے اتنے وقت تک دور رہے۔ 10 سال کا یہ وقت ان کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ وقت ایک ضروری تیاری کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا۔ انہیں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ ایک دن اچانک انہیں گھر کی یاد ستانے لگی۔ انہیں اپنے گھر والے اور مصر کی سرزمین کی یاد آنے لگی۔ وہ جلد سے جلد مصر لوٹنا چاہتے تھے۔ اس رات وہ اپنے بیگم کے پاس گئے اور بولے، ہمیں کل مصر کے لیے نکلنا ہے۔ ان کی بیگم تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے میدین کی زمین کو چھوڑا اور وہ ریگستان میں سے ہو کر سفر کرنے لگے۔ وہ کئی دنوں تک سفر کرتے رہے اور آخر سینائی پہاڑ کے نزدیک پہنچے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ لہٰذا انہوں نے وہیں رات کو رکنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈنے لگے۔ لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے وہ دور پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں انہیں پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلتی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف بڑھے اور وہاں انہوں نے ایک آواز سنی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا مالک۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ واقعی اللہ ہی ان سے بات کر رہے تھے، لہٰذا وہ آگ کی طرف چلتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کو کہا، کیونکہ وہ ایک پاک زمین پر کھڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خلاصہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے اور انہیں حکم تعمیر کرنے کی تاکید کی۔ تمہاری دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ یہ میری لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اسی کے ذریعے میں اپنے مویشیوں کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ انہیں حکم ملا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ ایک سانپ میں بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈرو مت، اپنی لاٹھی کو اٹھاؤ، تمہاری لاٹھی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آواز پر بھروسہ کیا اور اپنا ہاتھ اس سانپ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ ترنت پھر ان کی لاٹھی میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر دور ہو گیا اور اس کی جگہ سکون نے لے لی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ واقعی اللہ سے ہی بات کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جوگے میں ہاتھ ڈالنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسے انہیں حکم ملا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ باہر نکالے تو ان کے ہاتھ خوبصورتی سے چمک رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر جانے کو کہا اور فرعون کا سامنا کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بتایا کہ فرعون اب گھمنڈی ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیلیوں کو دبا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ مصر لوٹیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، میرے ہاتھوں کی
آدمی کا قتل ہو گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور انہیں سمجھاؤ، انہیں سچائی کی راہ دکھاؤ، اپنے بھائی ہارون کو بھی مدد کے لیے اپنے ساتھ لو، وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہیں گے اور وہ راضی ہو گئے۔ آگے کیا ہوا یہ جانیں گے ہم اگلے قسط میں۔ آپ کو یہاں تک کا واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کی سٹوری سننا پسند کریں گے، پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔